حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھا کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ ان کے سر پہ پہنچ گیا۔ وہ انہیں کھانے کے لیے حلق میں اتارنے ہی والا تھا کہ سلطان نے تیر سے نشانہ بنایا اور تیر اس کی گردن سے پار کر دیا۔ پھر دوسرا وار اپنے نیزے سے کیا اور اسے ریچھ کے حلق میں گھسا دیا۔ وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنگلی درندے کو دوبارہ تیر سے نشانہ بنایا جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست مہاراج کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ، میں تمہیں اپنے والد سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کا سربراہ سلطان محمود غزنوی ہے، جس کے نام سے ہی ہندو مہاراجوں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں، اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے، علی الصبح نکلیں گے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے ایک قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر آگ جل گئی، اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔
سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتا ہے۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں؟ یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا مانس کھاتے ہیں، مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی کہ اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان اور یقین سے بھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگا۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ علی الصبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جائیں تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار رستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلایا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا ہوں کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہیں موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستوں سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ سلطان نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں، اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی کے سامنے پیش ہوتا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اس کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی نے کہا، اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولا، شہزادی میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں بھی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سالار اعظم اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سرپٹ بھاگتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔